ماں باپ کے تعلق سے نا وسوسے باز دلوں میں آ جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں کمائیاں کر رہے ہیں, ابا انہیں فون کرتا ہے کہ بیٹا پیسوں کی ضرورت ہے, اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو ابا طبیعت نہیں پوچھتا, پیسے مانگتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے رہنمائی کر دی. نوجوان نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے. شارحین نے لکھا ہے یہ جو اس حدیث میں اس نے پوچھا ہے نا, کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پیسے اس کے اپنے کمائے ہوئے تھے, وراثت کے نہیں تھے. جیسے بیٹا الگ سے کوئی کمائی کرتا ہے تو اس نے کہا میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں تو حضور حکم کیا ہے. اب سوال کا جواب یہ تھا کہ حضور کہتے دے دے یا نہ دے, دو باتیں ہیں نا. اس نے کہا حضور والد پیسے مانگتا ہے. آپ جاتے ہیں موٹیویشن اسپیکر کے پاس کہانیاں سننے, آپ چلے جاتے ہیں کسی فلانے آدمی کے پاس ذہن سازی کرنے, اور بھائی باہر سے سالن لینے وہ جائے جس کے گھر نہ ہو. آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو تو سارا کچھ مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے. آپ کا تو اپنا گھر سارا بھرا ہوا ہے. آپ یہاں سے فیض لیں. حضور نے ہر چیز دینی علم کی بس اہمیت کو سمجھی. آپ کے سامنے چیزیں کھل جائیں گی. سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور میرے والد صاحب پیسے مانگتے ہیں, حکم کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو حکم پوچھتا ہے دوں کہ نہ دوں؟ فرمایا انت و مالک لابیک. آپ کبھی اس حدیث کے پیرے پہ غور کر لینا تو آپ کو نا باپ سے عشق ہو جائے گا, یعنی آپ غلام بے دام ہو جائیں گے. اس نے کہا حضور ابا پیسے مانگتا ہے دوں کہ نہ دوں؟ تو حضور نے فرمایا تو بھی اپنے ابے کا ہے, تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے. آپ کی ذہن سازی کرے گا دین, آپ کو کچھ جوان کرے گا, آپ کی سوچیں تازہ کرے گا. میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا, آج کل نا مایوسی بہت زیادہ ہے طبیعتوں میں, لوگوں کا وجود نہیں تھکا, ذہن تھک گیا ہے, لوگ تھکی تھکی باتیں کرتے ہیں. اب نوجوان مجھ سے اکثر ناراض رہنے لگ گئے ہیں, میں کوئی بات کروں گا پھر ناراض ہو جائیں گے. جوان زیادہ ذرا تھک گئے, یہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں. یہ وقت پہ کہہ دیتے ہیں پورے 12 سال ہو گئے ہیں کام نہیں چل رہا, 3 سال ہو گئے کام نہیں چل رہا. اور خدا کے بندے بس ابھی سے ہی اتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, اور عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں, بڑی جلدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سے اگر آپ کے ذہن میں ہو قرآن و سنت تو آپ کوئی کچی بات نہیں کریں گے, کہیں گھبرائیں گے نہیں, کہیں کمزور نہیں پڑیں گے, کہیں آپ کے جملوں سے مایوسی نہیں ٹپکے گی, کہیں آپ کو کمزوری نظر. شرط یہ ہے کہ آپ دینی علوم کے قریب ہوں, قرآن و سنت کے قریب ہوں. پھر آپ کو کسی نئے فلسفے کی, نئے سیمینار کی, کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضور طائف چلے گئے, طائف والوں نے پتھر مارے, بات لمبی نہیں کرتے, اشارہ دیتے, بڑی تکلیف دی. حضور واپس تشریف لائے, ایک جگہ بیٹھے, حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہیں. یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا دی, اللہم اہدی قومی, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں. جوانوں ذرا حضور کی امید دیکھنا. تو کہتا 3 سال کام کیا ہے, 4 سال کام کیا, تھک گیا ہوں, پڑھ میرے نبی پاک کی حدیثیں, تجھے شوق کے ساتھ سویا کرے گا, تجھے محنت کرنے میں مزہ آنے لگے گا, تجھے سرور آنے لگے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. نبی کریم نے ہدایت کی دعا کر کے کہا زید میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کروں گا, اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گے. مجھے بتائیں یہ بات جب کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ ذرا ذرا سی بات پہ گھبرائے گا, مجھے کہے گا فلانا نہیں سنتا, فلانا میری بات نہیں سنتا. پھر بوڑھے بزرگ مایوس ہوں گے. آپ دین کے قریب آئیں, آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں, حضور کے ارشادات سے روشنی لیں, اور پھر یہ جو دین کا علم ہے نا اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں. ہمارے ہاں نا ایک طبقہ ادیبوں کا ہے, شاعروں کا ہے, ایک بیوقوف سے سیاستدان ہے, اللہ ماشاء اللہ, سب کو نہیں میں کہہ رہا, پر جتنے ہیں ان اتنوں کو تو کہنے دو نا, جتنے ہیں اتنوں کو تو کہنے دو نا. یہ نئی نئی کہانیاں سناتے, معاذ اللہ کہتے ہیں سارے رنگ ہی اللہ کے, سارے روپ ہی اللہ کے. یہ کہانیاں کہتے ہیں دیکھو جی جو جس کو پکار رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکار رہا ہے. تو خدا کے بندو اگر سارے روپ ہی اللہ کے تھے تو حضور بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ آپ دین کی اتنی بڑی بات کو, عقیدہ توحید کو اس رنگ میں آپ لے رہے ہیں. اب ان کو سپورٹ کیا کن لوگوں نے؟ جو ملنگ کہلاتے تھے. کہتے ساڑھے پیر صاحب درویش نے, وہ تقریر نہیں کرتے, تقریر کرنے لیے نہ ہوتے مولوی صاحب رکھے نے. میں کہوں کرتے تاں نہیں, انہوں نے آندی نہیں, آندی ہوندی تو مڑتے کدے نہ. انہوں نے کو کچھ پڑھن تاکہ تقریر ناراض ہو گیا ہو. اللہ کو خوش رکھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, یعنی کرامت پیر صاحب بتائیں گے اور مسئلہ مفتی صاحب بتائیں گے. کیسا انوکھا تقسیم کا طریقہ ہے. دعا پیر صاحب فرمائیں گے اور جمعے کا خطبہ مفتی صاحب. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ وہ ملنگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولویوں کی پتہ ہوگی,
آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو 2-3 سٹوریاں سنائیں گے, کوئی آپ کو حیرت انگیز بات سنائیں گے, کوئی کہیں گے نہیں بیٹا معرفت اور چیز کا نام ہے, تھوڑا سا آپ کو فلسفہ دے کے لاجک دے کے الجھائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی. کائنات میں سب سے زیادہ حسن اسی معرفت میں ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمائی ہے. اور جہاں تک بات اہل ذکر کی ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ والوں کے تو ہم خادم ہیں, جاروب کاش ہیں. لیکن آپ سنیے رسول کریم کا جو طریقہ ہے, علم کے ساتھ حضور کا جو شغف ہے. آج نا لوگ خطباء کو جانتے ہیں, واعظین کو جانتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا پہ لڑائیاں کر رہے ہیں ان کو جانتے ہیں. میں جاتا ہوں اجتماعات میں تو لوگ کہتے ہیں مولوی لڑ رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہی 5-6 مولوی ہیں. ہمارے تو سینکڑوں شیوخ الحدیث ہیں جو بیٹھ کے توجہ کے ساتھ رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں, توجہ کے ساتھ. آپ نے 4 بندے دیکھے, آپ پریشان ہو گئے, آپ نے دیکھا ہی نہیں. کبھی آپ کھڑکی کھول کے پیچھے دیکھیں, سبزہ بڑا شاندار ہے. اور یہ جو آپ مایوس ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, آپ بے فکر رہیں. درجنوں سینکڑوں لوگ بیٹھے جو صبح سے شام تک مدینے والے کا دین پڑھاتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھاتے ہیں, اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. میرے عزیز آپ میری بات پہ غور کریں. حضور مسجد میں تشریف لائے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے, اس طرف بھی لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا, ایک طرف ایک شخص بیٹھ کے دین کی بات کر رہا تھا. حضور دونوں مجلسوں کے بیچ کھڑے ہو گئے, فرمایا دونوں ہی خیر والی ہیں, یہ بھی خیر والی, یہ بھی خیر والی. اور میں کہا کرتا ہوں تدریس کرنے والا پریشان نہ ہو کہ خطیب کی بلے بلے زیادہ ہے, واعظ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں, وہ بھی پریشان نہ ہو. کریم نے کتنا کرم کیا, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا, فرمایا مجلسیں دونوں خیر والی ہیں, پر انی بعثت معلماً, مجھے تو رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے نا, میں تو معلم ہوں نا. یہ لفظ کہتے کہتے حضور علم والی مجلس میں بیٹھ گئے, اس مجلس میں جہاں دین کی بات ہو رہی. تو اس اہمیت کو سمجھے, دینی علم کی اہمیت کو سمجھے. پھر جو آیت میں نے پڑھی, اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. عالم پیر بن بھی جائے نا تو اس کی زیادہ کرامتیں نہیں ہوتی, اس نے کوئی بات سنانی ہے تو سوچ سمجھ کے ہے نا. تو جاہل جو ہوتا ہے اس کو تو عام اجازت ہے نا جو مرضی کہتا رہے. علم خشیت پیدا کرتا ہے, جسے جس چیز کا پتہ چل جاتا ہے پھر اس سے ڈرتا ہے, خشیت پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا. وہ تو آپ ویسے پنچایت میں بیٹھے ہیں تو کچھ بندے ایسے ہیں جو بولنے نہیں دیتے, بالکل ان پڑھ ہیں, کہیں سے نہیں پڑھے, بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی داستانیں, ان کے پاس آپ بیٹھے ہو تھکنے نہیں دیتے, اور بات ان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی, تو آپ ان کو عالم تھوڑا سمجھ لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ آیت پڑھ کے فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا, بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے, جس کی باتیں محتاط ہوں, جس کی گفتگو محتاط ہو, جس کا لب و لہجہ محتاط ہو. یہ ذوق جب طبیعت کے اندر آتا ہے علم کا, پھر ساتھ ساتھ خشیت آتی. آپ بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے دعوے کوئی نہیں تھے. آج تو ہمارے بڑے بڑے القابات ہیں, اور جو روایتی نقیب ہوتے ہیں محافل میں, انہوں نے پکے لقب یاد کر لیے ہوتے ہیں, جو آتا ہے سب کے ساتھ ایک ہی جڑ دیتے ہیں, پکے کٹھے یاد کر لیے. ان کو نہیں پتا یہ بندہ اس کا اہل ہے کہ نہیں, وہ کہہ دیتے, بول دیتے. عزیز بھائی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک نے شانیں بیان کی. شانیں, حضور نے کہا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. لیکن علم خشیت پیدا کرتا ہے نا, جب کوئی جان لیتا ہے پھر وہ ڈرتا ہے. حضور نے ان کی شانیں بیان کی, انہوں نے ساری زندگی ایک ہی بات کی, لوگوں میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا, مجھ سے تو 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. اب خشیت آ گئی ہے نا, اب مزاج اور ہو گیا, اب ذہن سازی اور طرح کی ہو, مزاج اور. جب آپ کے اندر خشیت آنے لگتی ہے, خشیت, پھر آپ کے اندر وہ قرار آتا ہے, قرار, کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب نہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ میں لفظوں میں کچھ اور کہتا ہوں اور عمل میرا کچھ اور ہے, پھر آسانی سے انسان عمل کرنے لگتا ہے. دینی طالب علم جو ہیں اور عام عوام جو ہے, ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کے علم کی طرف جب ہم توجہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر بحث ہوتی ہے, ہم کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں, پھر جا کے اپنے محلے کے امام کو کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بات کبھی نہیں سنائی, تو یہ دیکھیں آج میں نیا مسئلہ سن کے آیا ہوں. وہ معاملات جن کے اندر گنجائش ہے, مستحبات ہیں, وہ کہیں کرتا دیکھ لیں تو آ کے ہم اپنے امام کے ساتھ بحث شروع کر دیتے. یہ لڑائی نہیں کریں, آپ علم کا ذوق پیدا کریں, اور اس لیے نہیں کہ بحث کرنی ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ رعب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ آپ عمل کے لیے علم حاصل کریں، عمل کے لیے، اور شوق کے ساتھ آپ، یہ جو معرفت ہے نا ساری کی ساری، اور یہ جو دل کا نور ہے، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر قرآن و سنت کے آپ قریب ہوتے جائیں گے تو دل روشن ہوتا جائے گا۔ یہ بھی ایک تڑپ ہے اگر لگ جائے، یہ بھی ایک ذوق ہے اگر پیدا ہو جائے۔ یہ بھی یہی ہمارے صوفیہ کرتے تھے، وہ دور دراز جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، پیاس بجھاتے تھے۔ کچھ لوگ حنفی ہوئے، کچھ حنبلی ہوئے، کچھ شافی ہوئے، کچھ مالکی ہوئے، کچھ چشتی ہوئے، کچھ قادری ہوئے، کچھ نقشبندی ہوئے، کچھ سہروردی ہوئے، کچھ کا مشرب طریقت کے لحاظ سے نقشبندی چشتی رہا، کچھ کا مذہب فقہ کے لحاظ سے کچھ ہوا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک تھے، تو پھر یہ کہ الگ الگ کیوں تھے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایلوپیتھک دوائی سے آرام آتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں میرا گزارا ہی ہومیوپیتھک سے چلتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں تم دونوں ہی چھوڑو، کوئی اچھا حکیم بتاؤ کہاں ملتا ہے۔ تو جس قسم کی طبیعت ہوگی آپ اس قسم کے حکیم کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ سارے ٹھیک ہیں، طبیعتوں کا مزاجوں کا معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو حق والا بنایا۔ اب کوئی آدمی دور دراز چل کے گیا ہے، اس نے جا کے وہاں سے فیض پایا تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا حصہ وہی تھا۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد، علم کی تڑپ پیدا ہو گئی دل میں۔ ہمارے طلباء نا، اب طالب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا جی، لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے یہ بھی۔ ہمارے طلباء ہوں یا کسی طریقت سے وابستہ لوگ ہوں، یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی، اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی ہے۔ مزاج ہوتا ہے جس چیز کی، جو چیز قریب آ جائے نا اس کی قدر آہستہ آہستہ کم۔ جو لوگ یہاں سے گئے نا سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے رہائشیں کر لی ہیں، وہ زیادہ طواف نہیں کرتے۔ میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں، تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے، ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ اس لیے شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو، تم قدر نہیں کر سکو گے۔ یہاں وہ آدمی رہائش کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے، فرمایا حج ہو گیا اب گھروں کو جاؤ، زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام۔ تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے، کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا، وہ شوق، تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ ہو تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھینچ سکتے۔ عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا، وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے، توجہ سے بات سنی ہے، ان کے پاس بات آ جاتی۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی، علم کے لیے نکلا۔ یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے سے فون جاتے ہیں، بڑے معاملات ہے، نظام ہے۔ کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی، جب میں وہاں گیا نا بغداد میں، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے، بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں۔ یہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ امام بخاری، ان کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی۔ پوچھئے کہ کبھی علماء سے، یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی، اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی، میرے لیے کوئی رحمت والا فیصلہ کر۔ تو امام بخاری کا رات وصال ہو گیا۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں۔ بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، اتنے بڑے امام ہیں، مدرسہ بند ہو گیا، بادشاہ کو پسند نہیں آیا، وڈیرے سردار چودھری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ امام صاحب پابند سلاسل ہیں، گھر میں ان کو قید کر دیا گیا، دروازے پہ پہرے دار کھڑے کر دیے، کس بات پہ؟ کہ وہ حضور کی حدیث نہ پڑھائے۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا نا تو میری طلب تھی نا، جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے، اوہو میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے۔ میں نے ایک شخص کی منت کی، چل یار مہربانی کر
थोड़ा बता। ये जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है ना, ये तो किसी वक्त जाके आती है। ये जो पुराना वक्त होता है आजमाइशों का, वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, और साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और दरवेश ने कहा था सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया इते मोहम्मद बख्शा, कोई नहीं हो बैठा नेड़े, कोई नहीं बात सुनता। सुने जी, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का कोई घर का पता बताने को भी तैयार नहीं। एक शख्स की मिन्नत की तो वो कहने लगा मैं ना सिर्फ इशारा करूंगा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, और वो भी आंख से। डर बड़ा लगता है हुकूमत वक्त से। ऐसे भी हालात आते हैं, ऐसे भी हालात आते हैं। कई दफ़ा अवामी सतह पर पैदा कर दिए जाते, कई दफ़ा हुकूमती सतह पर पैदा कर दिए जाते। मुश्किल कर दिया जाता है घर से निकलना। वो कहते हैं कि मैं पहुंच गया दरवाजे तक, इशारा किया कि ये घर है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मुझे ज़ौक़ था ना इल्म पढ़ना है और उस्ताद से पढ़ना है, मुर्शद से फैज़ का ज़ौक़ था ना। तो कहते हैं अगली सुबह फिर मैं इल्म पढ़ने आया। मैंने कपड़े फाड़ लिए, टोपी उतार ली, हाथ में मांगने वाला कासा पकड़ लिया। ओ तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथों पारे नी कख गलियां दे। हुण ते आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के चोला, असां गल पहने ताज गदाई। वो सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। फरमाते वो कासा गदाई, मैं दरवाजे दरवाजे मांगने लगा। कोई एक आना देता, को दो देता, को एक दिनार, को तीन, मांगते मांगते फिर दरवाजा इमाम अहमद बिन हंबल का आया, मेरे मुर्शद का घर आया, मेरे उस्ताद का। वो जब निकले ना एक दिनार लेके, तो उनका चेहरा देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने अर्ज की हुजूर दिनार नहीं, मैं तो आपसे हुजूर की हदीस सुनने आया। आप ना यहीं खड़े खड़े 2 मिनट में जो आपसे हो सके मुझे पढ़ा दिया करें। सोनिया मैं रोज़ खैरात लेने आऊँगा, मैं रोज़ खैरात लेने आऊँगा, मैं मांगूंगा, मेहरबानी करना, मैं भूख काट लूँगा, पत्ते खा लूँगा, पर मैं यहाँ आके ना आपसे पढ़ा करूँगा। इब्न मखलद कहते हैं कि मैं रोज़ मांगने जाता, मैं रोज़ मांगने जाता, सवाली बनकर खैरात लेने जाता। मैं ना उनके दरवाजे पे जाके सदा लगाता, वो बाहर आते, एक दिनार भी देते और हुजूर की 3 हदीसें भी पढ़ाते। कहते हैं मैंने ना सवाली बन के, फकीर बन के रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा। वक्त बदल गया, हालात तब्दील हो गए, हुकूमत बदल गई, इमाम साहब का मदरसा लग गया, दारुल हदीस खुल गया, दूर दराज से तलबा आके बैठे। जब मदरसा सजा तो ये फकीर भी पहुंचा। कहते हैं सारे बैठे थे, जब मैं गया तो इमाम उठे और मुझे सीने से लगाया, फरमाया सजना पढ़ा सारी दुनिया ने है, पर जो तूने पढ़ा है इंशाल्लाह मुझे मरते दम तक याद रहेगा। तेरा पढ़ना भी कमाल है, मेरा पढ़ाना भी कमाल। आप ना अपनी तबीयत में वो शौक तो लाएं, वो ज़ौक़ तो पैदा करें। लेकिन ना कई दफ़ा ना अदाएं इस तरह की होती हैं, अदाएं। फ़कीर के पास दरवेश आया तो उसने इस मोहब्बत से बैठ के हाज़िरी दी, इस मोहब्बत से बैठ के कि फ़कीर ने फ़ौरन ही दस्तार उतार के सर पे रखी। तो पीर भाई भी कई दफ़ा मुकाबला कर लेते हैं ना, उन्होंने कहा हज़रत जी ये आपने क्या किया? तो फरमाने लगे यार उसकी अदाएँ ऐसी थी, उसने मुझे रिड़का है और मक्खन निकाल के ले गया है, तो लस्सी बची है, पानी डालते जाना पीते जाना। क्या बताएं, रंग इस तरह का था उस शख्स का। कुछ तलबा में, कुछ लेने वालों में ज़ौक़ होता है, अपना ज़ौक़ बनाएं। एक बात मैंने वालिदैन के लिए भी करनी है, ज़्यादा मैंने बातें नहीं करनी, इसलिए कि ये तो मेरी ड्यूटी लगा दी गई थी आज कि आपने आना है। हज़रत ने कई दफ़ा फरमाया, वरना मैं समझता हूँ कि जहाँ भी उलमा मौजूद हैं वो दीन की बात ही कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आपने इनमें से सुनी हुई हैं। मेरी तो ड्यूटी थी आज बात करने की, तो मैं कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सादत समझ के कर रहा हूँ और दिल की बड़ी खुशी के साथ कर रहा हूँ कि मुझे रसूलुल्लाह के दीन पढ़ाने वाले एक इदारे में बैठने का मौका मिल रहा है।